السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کے سامنے اپنا افسانہ گمشدہ بائسیکل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ افسانہ سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے بڑھا جا سکے۔ لیجیے اب ہم افسانے کی جانب بڑھتے ہیں۔ بائسیکل دنیا کی سستی ترین، کم وزن اور کم خرچ سواری ہے۔ ٹریفک میں پھنسا ہوا انسان اس کو آسانی سے اٹھا سکتا ہے، اس طرح بائسیکل بھی ایک دو آدمی آسانی سے اٹھا سکتی ہے۔ اگر کوئی بدقسمت بائسیکل مداریوں یا سرکس والوں کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ اس کا تیل نکالنے کے ساتھ ساتھ برکس بھی نکال دیتے ہیں اور اس پر 8 10 12 آدمیوں تک سوار ہو جاتے ہیں۔ افضل کے پاس ایک معمولی بلکہ بہت ہی معمولی بائسیکل تھی جسے اس نے کئی بار رنگ کر کے اس کا اپنا رنگ گم کر دیا تھا اور اس پر اس قدر سواری کر چکا تھا کہ بائسیکل کی اپنی چال بھی بگڑ چکی تھی۔ اگلے پہیے کا جھکاؤ دائیں طرف اور پچھلے کا بائیں طرف ہو گیا تھا۔ اس پر سواری کرتے وقت افضل خود بھی ڈنگ سے نہیں بیٹھ سکتا تھا کیونکہ اس کی اونچائی 20-22 انچ نہیں بلکہ پورے 24 انچ تھی۔ اس پر بیٹھا سوار دور سے اونچا اور کبڑا معلوم ہوتا تھا۔ پچھلے زمانوں میں اونٹ سوار گھوڑے پر سواری کرنے والے کے سامنے سر بلند دکھائی دیتا تھا۔ موجودہ زمانے کے لحاظ سے موٹر سائیکل سواروں کے مقابلے میں اس کی سواری سربلندی کی علامت تھی۔ دور سے دکھائی دینے والا اس کا سواریوں ہی محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اونٹ سوار چلا آ رہا ہو۔ تاہم فرق یہ تھا کہ شہر کے اندر اس کا سوار اونٹ سے قدرے تیز رفتاری سے اپنی منزل پر پہنچ جاتا تھا۔ بائسیکل کیا تھی؟ ایک چلتی پھرتی سواری کے نام کا بدنما جغرافیہ تھی۔ اس کی کوئی بھی چیز اپنی اصل حالت میں نہیں تھی بلکہ کئی بار بدلی جا چکی تھی، لہذا ایک بھی پرزہ نیا نہیں تھا جس پر رشک کیا جا سکتا ہو۔ ہاں، البتہ ٹائر ٹیوب نئی حالت میں تھے۔ ایک بوڑھی بائسیکل پر سواری کرنا جرم ہوتا تو محکمہ برہمی والے چالان کر کے اس کو حوالات میں بند کر دیتے۔ اگر کسی کباڑیے سے بائسیکل کے بدلے نمک حاصل کیا جاتا تو وہ بھی 10-12 کلو سے زیادہ نہ دیتا۔ اگر اس کو لوہے کے بھاؤ بیچ دیا جاتا تو بھی 20-22 روپے سے زیادہ نہ ملتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر افضل کو اس بے ڈنگی بائسیکل سے اتنی گہری محبت کیوں تھی؟ شاید اس لیے کہ بائسیکل پر کئی سال تک سواری کر چکا تھا۔ یا شاید پرانی ہونے کی وجہ سے چوری نہیں ہو سکتی تھی۔ دوست یار افضل کا تبصرہ اڑاتے، اس کو بدل لو، اس پر سواری کرنا تمہارے شایان شان نہیں، یہ بائسیکل اب کمزور جانور جیسی ہے اور کمزور جانور پر سواری کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بازار میں کئی نئے ماڈل آ چکے ہیں، ان میں سے کوئی پسند کر لو، تمہاری آمدنی بھی ٹھیک ہے، اس پر ظلم بند کرو اور اسے ریٹائرڈ کر دو۔ افضل یہ سب باتیں سنتا اور ہنس کر اپنے بائسیکل کے ساتھ آگے بڑھ جاتا۔ بیوقوف، وہ دل ہی دل میں سوچتا، انہیں کیا خبر کہ یہ بائسیکل اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ محبت کرنے والی ماں کی طرح وہ اس کے ساتھ چمٹا رہا اور یادوں کو سینے سے لگائے رکھا۔ دن گزرتے رہے، ہر دوسرے تیسرے دن جب اس کا کوئی دوست ملتا اور اسے اس بائسیکل کے ساتھ دیکھتا تو اس کا مذاق اڑاتا، اس کے ایک ایک کل پردے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی بائسیکل اور خود اس کو بھی دقیانوس قرار دیتا۔ وہ چپکے سے سنتا اور جب رات ہوتی تو اسے اپنے بستر کے ساتھ کھڑی کر لیتا، پھر اسے اور اس کی سیٹ سے اگلی جانب چمٹے کی طرف بڑھتے ہوئے ڈنڈے کو محبت آمیز نگاہوں سے اس وقت تک دیکھتا رہتا جب تک نیند کی وادی میں نہ پہنچ جاتا۔ اس کی ماں نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو اسے اپنے بیٹے کی دماغی حالت پر کچھ شک سا ہوا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنا ذہنی توازن کھو رہا ہے۔ وہ بڑی محبت سے اس کے پاس آئی اور پیار سے پوچھا، بیٹا خیریت تو ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کئی روز سے اپنی بائسیکل پر اپنے بستر کے ساتھ لگا کر سوتے ہو، آخر اس دقیانوس میں کیا رکھا ہے؟ اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، اسے حیرت ہوئی
کہ ماں نے بھی اسے دقیانوس قرار دیا ہے، کہیں اس کے دوستوں نے ماں سے کچھ کہہ نہ دیا ہو، مگر فوراً اس کی سوچ نے اسے مطمئن کر دیا۔ اس نے ماں سے کہا، ماں بس یوں ہی میں اسے اپنے پاس رکھتا ہوں، پرانی ہے نا، ڈرتا ہوں کہیں کوئی اسے خراب نہ کر دے۔ ماں کی ہنسی نکل گئی، بیٹا یہ تو بہت پرانی ہو چکی ہے، اب اس کے خراب ہونے کا کیا ڈر؟ کیا تمہارے پاس پیسوں کی کمی ہے کہ تم نئی سائیکل نہیں خرید سکتے؟ خرید سکتا ہوں ماں، مگر مجھے یہی اچھی لگتی ہے۔ ماں کو اس کی بات سن کر تھوڑا سا غصہ آیا، مگر اس نے بیٹے کی محبت میں اس کا اظہار نہ کیا اور چپکے سے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے اس کے دل اس کے دل نے کہا، اگر اس کا بس چلتا تو وہ اسے اپنے بستر پر اپنے ساتھ لٹا لیتا۔ ماں کے جانے کے بعد افضل پھر اس کے ڈنڈے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے شائستہ ہر وقت اس کے پاس ہے۔ اپنے بازوؤں میں وہ اس کے بدن کا لمس محسوس کر رہا تھا، سانسوں میں اس کی زلفوں کی خوشبو اترتی جا رہی تھی، اس کی ہنسی کی آواز اور باتوں کی معصومیت اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا، شائستہ کتنے پیار سے اس پر بیٹھتی تھی اور وہ اسے نہر کے کنارے گھمانے لے گیا تھا۔ پھر وہاں سے گھومتے گھومتے وہ جناح گارڈن آ گئے تھے۔ جناح گارڈن سے اس کے گھر کے قریب آتے ہوئے اس نے شائستہ سے یوں ہی سوچے ان سوچے کہہ دیا تھا کہ اب جب تم میرے ساتھ نہیں ہوگی یا مجھے چھوڑ کر بھی چلی جاؤ گی تو تمہارے لمس سے محبت کی یاد کے طور پر یہ سائیکل میرے پاس رہا کرے گی۔ شائستہ اس کی بات سن کر پورے زور سے ہنس دی تھی اور پھر یوں ہی ہوا، ایک دن شائستہ اسے واقعی چھوڑ کر چلی گئی اور یہ سائیکل افضل کے دل میں اس کے یادوں کا چرخہ کاٹنے لگی۔ وہ اس پر دفتر جاتا، گھر واپس آتا، سودا سلف لاتا، فلاحی کام کرتا، محلے کے بچوں کو سیر کراتا، نہر کے کنارے جاتا تو ہمیشہ سائے میں کھڑی کرتا، بارش کے دنوں میں کیچڑ سے بچانے کے لیے اول تو اس کو نکالتا ہی نہیں تھا اور اگر نکالتا تو اس پر چھتری لگا دیتا، کیچڑ میں چلانے سے گریز کرتا، ہفتے میں کئی بار غسل دیتا، روزانہ نئے کپڑے سے چمکاتا، روزانہ نئی ہوا بھرتا، اچھی طرح دیکھ بھال کرتا۔ نہ افضل بائیسیکل کسی کو استعمال کے لیے دیتا، نہ ہی اس پر کوئی سواری کرنا گوارا کرتا۔ البتہ ایک بار ایک ہمسائے کے مانگنے پر انکار نہ کر سکا۔ وہ اس پر بازار سے آٹا لینے گیا، واپسی پر ویلوں کی بے ڈنگی چال سے حادثہ کروا کے بازو توڑوا آیا، جسم پر خراشیں الگ آئیں اور کپڑے الگ پھٹے۔ بائیسیکل بھی خوش تھی کہ وہ بڑھاپے میں بھی ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جو اس کا دوا دارو کرتا رہتا ہے اور خوب خیال رکھتا ہے۔ اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تو اب تک کئی بار پردیس میں پگھل چکی ہوتی۔ اس بائیسیکل پر سواری نے افضل کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ جن دنوں وہ شائستہ سے ملنے جایا کرتا تھا تو بائیسیکل کو خوشبودار سرف سے غسل دے لیتا اور اس کے جوڑوں پر خوشبودار تیل لگا لیا کرتا تھا، خوب رگڑ رگڑ کر اچھے برانڈ کی پالش سے اس کے رنگ میں نکھار پیدا کرتا تھا۔ شائستہ اگلے حصے پر یا کبھی کبھی پچھلے کیریئر پر بیٹھتی تو بائیسیکل دونوں کی محبت کی باتیں سن کر اپنی چیں چوں چاں جیسی آوازوں سے خوشی کا اظہار کرتی رہتی۔ اس وقت بائیسیکل کو افسوس ہوتا جب افضل اس کو لے کر باغ کے اندر چلا جاتا یا اس کو سٹینڈ پر کھڑا کر جاتا۔ بائیسیکل کو اپنی جوانی یاد آنے لگتی۔ لاہور کیونکہ دل سے مطابقت رکھنے والا شہر ہے، لہذا ایسی کوئی جگہ یا سیرگاہ نہیں تھی جس کی سیر افضل نے بائیسیکل کو نہ کرائی ہو۔ بائیسیکل کی اس وقت خوشی کی انتہا نہ رہتی جب افضل اس کی نرم گداز سیٹ پر بیٹھ کر گنگناتا۔ افضل نے بائیسیکل کی نازکی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے کئی حصوں پر کور چڑھائے ہوئے تھے اور کئی جگہ اس نے کپڑوں کی پھلجھڑیاں لٹکائی ہوئی تھیں، مگر ایک دن اس کے ساتھ سانحہ پیش آ گیا۔ پرانی نارکلی چیف انجینئر آفس PWD بلڈنگ سے کسی کم ظرف چور نے موسم بہار میں وہ بائیسیکل اٹھا لی۔ افضل آفس سے چھٹی کر کے سیدھا سٹینڈ پر آیا اور بائیسیکل کو موجود نہ پا کر بے حد پریشان ہوا۔ اسی دن افضل نے پنجاب سول سیکرٹریٹ میں مزدوروں کی ایک میٹنگ میں شرکت کرنا تھی۔ بائیسیکل کہاں گئی، کون لے گیا؟ دل میں خیال پیدا ہوا شاید کسی دوست نے شرارت سے ادھر ادھر کھڑی کر دی ہو، لہذا بائیسیکل کو ادھر ادھر تلاش کیا گیا، لوگوں سے پوچھا گیا، لیکن بے سود۔
جوں جوں سائیکل تلاش کرنے کا عمل بڑھتا گیا، سائیکل نہ پا کر اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی۔ بائیسیکل کھونے کے غم میں پیدل گھر پہنچنے تک ٹانگیں سوج گئیں، بی پی کم ہو گیا اور بخار چڑھ گیا۔ بائیسیکل اغوا کرنے والے کو خوب بددعائیں دیں۔ افضل کے ہمدرد دوستوں نے بائیسیکل کھو جانے کا افسوس کیا اور ساتھ اس کی ڈھارس بندھائی کہ وہ پر امید رہے، کسی نے شرارت کی ہے۔ بائیسیکل جلد ہی مل جائے گی۔ کچھ دل جلوں نے مبارکباد دی اور کہا شکر کرو، اسی بہانے اب تم نئی بائیسیکل خرید لو گے۔ کچھ لوگوں نے بائیسیکل اٹھانے والے کو دعائیں دی کہ افضل اس بائیسیکل پر ظلم کر رہا تھا، بیچاری کی جان چھوٹ گئی۔ مگر افضل کو کوئی قرار نہ آیا، الٹا لوگوں کی باتوں سے اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا اس کی تشویش میں اضافہ ہوتا گیا، اس کے غم میں اس کا خون خشک ہونے لگا۔ رات کو افضل نے پرانی فائلوں کے گھریلو ریکارڈ سے بائیسیکل کی جنم پرچی تلاش کی اور رات جاگ کر گزاری کہ شاید کوئی اس کی بازیافت کی اطلاع دینے آ جائے۔ اگلے دن صبح سویرے افضل نے بائیسیکل کی گمشدگی کی درخواست سے انگلش میں ٹائپ کی، ساتھ کی فوٹو کاپی، رسید لفظ کی اور انارکلی تھانے پہنچ گیا۔ وہاں اور بھی بہت سے لوگ اپنی گمشدہ چیزوں کے بارے میں معلوم کرنے آئے ہوئے تھے۔ تھانے محرر نے آمد کی وجہ پوچھی اور اس کو تھانے دار کے پاس بھیج دیا۔ تھانے دار نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، جناب کل شام PWD آفس سے کوئی میری بائیسیکل اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہاں گمشدہ لوگ نہیں ملتے اور تم بائیسیکل گم کر کے آ گئے ہو، کیا درخواست لکھ کر لائے ہو؟ تھانے دار نے پوچھا۔ جی ہاں، افضل نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ لاؤ دکھاؤ، تھانے دار نے کہا۔ افضل نے درخواست تھانے دار کی طرف بڑھا دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تھانے دار نے درخواست پکڑ کر ایک نظر ڈال کر کہا، تم درخواست انگلش میں لکھ کر لائے ہو، تم کیا سمجھتے ہو تمہاری بائیسیکل مل جائے گی؟ روزانہ ہزاروں بائیسیکلیں گم ہوتی ہیں، میری یادداشت کے مطابق آج تک ان میں سے تو کوئی نہیں ملی۔ درخواست لے جاؤ اور اس کو اردو میں لکھ کر لاؤ۔ تھانے دار کے رویے نے افضل کو بہت زیادہ مایوس کیا۔ اگلے دن اس نے درخواست اردو میں لکھ کر جمع کرائی، ساتھ ڈائری نمبر اور FIR کی کاپی بھی حاصل کر لی اور گاہے بگاہے تھانے کے چکر لگانے شروع کر دیے اور اپنی گمشدہ بائیسیکل کے بارے میں عملہ سے استفسار کرتا رہا۔ افضل کی خواہش تھی کہ بائیسیکل کی جلد از جلد بازیابی ممکن ہو جائے اور وہ تھانے کے چکر لگانے سے بچ جائے، تاکہ اپنے دفتری اور فلاحی امور کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے ہم دم مصروف ہو جائے۔ لہذا اس نے FIR پر ریمائنڈر دینے شروع کر دیے۔ کبھی تو انہیں خود جمع کرواتا اور کبھی پوسٹ کر دیتا، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ پولیس والے وہ ریمائنڈر فائل میں لگاتے رہے۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک چلتا رہا۔ یکے بعد دیگرے افضل نے DIG صاحب کو بھی چٹھیاں لکھنا شروع کر دیں۔ DIG حسب معمول وہی چٹھی تھانے دار کو ریفر کر دیتا اور افضل کو ایک ہی جواب دے کر چلتا کر دیتا کہ تلاش جاری ہے، جیسے ہی بائیسیکل ملی تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ بعد میں افضل نے SSP لاہور کو بھی بائیسیکل کی گمشدگی کے بارے میں اطلاع دی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ الٹا اس کارروائی میں آنے جانے اور خط و کتابت پر بہت خرچہ اٹھ گیا، ذہنی کوفت الگ اٹھانا پڑی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر افضل نے ایڈمنسٹریٹر پنجاب کو چٹھی لکھی کہ ہمارا ملک آزاد ہے، یہاں چوروں کا کوئی کام نہیں، میری گمشدہ بائیسیکل برآمد کروائی جائے۔ ایڈمنسٹریٹر پنجاب نے انتہائی سخت الفاظ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو بائیسیکل تلاش کرنے کے لیے احکامات صادر کیے۔ پھر اس نے پنجاب کے نئے گورنر سے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کی اور اپنی بائیسیکل کی بپتا بیان کی کہ میری گمشدہ بائیسیکل کا کیس کئی مہینوں سے لٹکا ہوا ہے، پولیس والے تعاون نہیں کرتے، میں غریب آدمی ہوں، بائیسیکل ہی میری واحد سواری ہے، آپ مہربانی فرما کر ذرا میری درخواست پر غور کریں اور میری بائیسیکل تلاش کرنے کے احکامات صادر فرمائیں۔ گورنر صاحب کو افضل کی بات سن کر حیرت ہوئی کہ صرف ایک سائیکل کی خاطر اس نے گورنر تک بازیابی حاصل کی ہے۔ پھر کچھ سوچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور درخواست پر ایک طاہرانہ نظر ڈالی۔ اچھا، تو آپ کی بائیسیکل گم ہو گئی ہے اور ابھی تک نہیں ملی؟
पुलिस डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं? एक बाइसिकल तो इनसे बरामद नहीं होती, बाकी क्या काम करेंगे? आप फिक्र ना करें, आपकी बाइसिकल बरामद हो जाएगी। गवर्नर साहब ने अफजल को यकीन दहानी करवाई। इसके बाद उन्होंने पास पड़ी हुई घंटी पर हाथ रखा, एक मातहत नोटबुक और पेंसिल हाथ में थामे कमरे में दाखिल हुआ। अफजल के लिए चाय मंगवाई और एक अदद नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा, जिसमें तमाम एसएसपी हजरात को हुक्म दिया गया कि अफजल की बाइसिकल बरामद करवाई जाए और जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। एक दिन अफजल ने अपने ऑफिस के डीओ लेटर पर आईजी पंजाब को माई डियर कहकर मुखातिब किया और लिखा कि मैं सुपरिटेंडेंट बिल्डिंग डिपार्टमेंट की बाइसिकल 1.5 साल कबल मौसम बहार में गुम हो गई थी, जिसकी बादियाबी के लिए अनारकली थाना, एसएसपी ऑफिस और डीआईजी ऑफिस में रब्ता किया गया, मगर इतना अरसा बीत जाने के बाद भी बाइसिकल बरामद नहीं हुई। आखिर के चंद अल्फाज में पुलिस की कारकर्दगी को इंतहाई सुस्त और निकम्मा कहा। साथ ही गवर्नर पंजाब की लिखी हुई चिट्ठियां और मुलाकात का हवाला दे दिया। चिट्ठी के आखिर में स्टैंप बनाकर लाल स्याही से साइन कर दिए। आईजी साहब ने अफजल को तलब कर लिया और पूछा, क्या आपकी बाइसिकल बहुत कीमती है? बाइसिकल तो बाइसिकल होती है, इसमें ऐसी क्या बात है जो आप पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी गवर्नर साहब के सामने ले आए हैं और हमें निकम्मा कह रहे हैं? अफजल ने कदरे पुरजोश लहजे में जवाब दिया, जनाब बाइसिकल तो बाइसिकल ही होती है। किसी अमीर का कुत्ता गुम हो जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी नफरी हरकत में आ जाती है और कुत्ते को बरामद कर लिया जाता है, लेकिन गरीब शहरियों की चीज़ों को सिरे से बरामद ही नहीं किया जाता। उल्टा इनको आने जाने पर लगाकर इनके वक्त और सरमाए का ज़िया किया जाता है। अफजल के इस तुरश लहजे पर आईजी ने नरमी इख्तियार की और कहा, आप गवर्नर साहब को लेटर ना लिखें, इस तरह हमारी पोजीशन ख़राब होती है। थाने वाले कुछ नहीं करते, सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं, इसलिए मुझे ये इकदाम तो करना ही था, अफजल ने जवाब दिया। आईजी साहब ने अफजल से दोस्ताना अंदाज में कहा, लगता है आपको बाइसिकल से दीवानगी की हद तक लगाव है। अच्छा, मैं वादा करता हूँ कि जब तक बाइसिकल नहीं मिलती मैं इसकी तलाश जारी रखूँगा। जैसे ही बाज़याब हुई आपके हवाले कर दी जाएगी। दोस्तों ने अफजल को बहुत समझाया कि बाइसिकल नहीं मिलेगी, अपना वक्त ज़ाया मत करो, मगर अफजल इनको यही जवाब देता कि मैंने ज़िंदगी में हर काम पुरुम्मीद होकर किया है, इसलिए नाकामी से दूर रहा हूँ। किसी अच्छे काम में ताहीर तो हो सकती है, लेकिन हो के रहता है। पुरुम्मीद होने का मज़ा भी तब है जब तक अमल न किया जाए। अगले दिन आईजी साहब ने डीआईजी साहब और शिफ्ट इंचार्ज को आईजी ऑफिस में बाइसिकल मीटिंग के लिए बुला लिया। कुछ रोज़ बाद अफजल ने सुपरिटेंडेंट आईजी साहब से रब्ता किया और अपनी गुमशुदा बाइसिकल की बाजियाबी के लिए फ़कीराना लहजे में इल्तिजा की। बाइसिकल खोने के गम में अफजल का कई किलो वज़न कम हो गया था। सुपरिटेंडेंट डीआईजी बहुत तुरश आदमी था, फाइलों को पास नहीं फड़कने देता था, दूर से ही इनको चलता कर दिया करता था। अफजल कमरे में दाखिल हुआ और सलाम किया। किसी भी शख्स के दिमाग के मौसम को जांचने के लिए इसके माथे की तेवरी अहम किरदार अदा करती है, लिहाजा ज़रूरी है कि पहले सलाम किया जाए। वो एक कमरे में दाखिल हो गया, लेकिन सुपरिटेंडेंट साहब ने मौका ना दिया कि वो सलाम कर सके। आप किसकी इजाज़त से अंदर आए हैं? सुपरिटेंडेंट डीआईजी ने अफजल से पूछा। जनाब, मैं एक काम के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ और कोई भी साइल ऑफिस टाइम के दौरान किसी भी वक्त अफीसरान से मिल सकता है। अफजल ने बिला झिझक कहते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई बारी बरकम गुमशुदा बाइसिकल की फ़ाइल मेज़ पर रख दी। फ़ाइल के ऊपर तहरीर था, फ़ाइल बराए गुमशुदा बाइसिकल। तहरीर पढ़ते ही सुपरिटेंडेंट डीआईजी ने कहा, अच्छा तो आपकी बाइसिकल गुम हुई है और आपका नाम यकीनन अफजल है। आप इतनी दरख्वास्तें लिखते हैं, ये लंदन तो नहीं? पुलिस डिपार्टमेंट को और भी कई काम हैं, शहर में सैकड़ों वारदातें होती हैं, हमारे लिए सिर्फ बाइसिकल का मुअम्मा तो नहीं। चलें, मैं आपको डीआईजी साहब के सामने पेश करता हूँ। आपने क्या मजाक बना रखा है जो रोज़ाना बाइसिकल की तफ्तीश करने चले आते हैं जैसे हम आपके मातहत हैं। सुपरिटेंडेंट बहुत गुस्से में बैठा था। बुड़बड़ाते हुए कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, कभी अपनी कैप को दुरुस्त करता, कभी तौन से नीचे आने वाली बेल्ट को ऊपर करता। इस दौरान अफजल खामोश रहा।
سپرنٹینڈنٹ نے افضل کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور کہا آؤ ذرا میرے ساتھ، ہم تمہیں بائیسیکل لے کر دیتے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ ڈی آئی جی صاحب کے کمرے میں داخل ہوا اور مکارانہ انداز میں ڈی آئی جی صاحب کو افضل کا تعارف کرایا کہ سر اپنے سرکاری ملازم بھائی ہیں، ان کی گمشدہ بائیسیکل کی رپورٹ درج کی ہوئی ہے۔ یہ روزانہ ریمائنڈر بھی دینے آتے ہیں اور خود بھی تفتیش کرنے چلے آتے ہیں۔ ہم ان سے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ تفتیش جاری ہے، لیکن یہ خواہ مخواہ ریمائنڈر دے کر ہمارے کام کو بڑھا رہے ہیں اور وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، جیسے ہمیں ان کی خدمت کے لیے بھرتی کیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی پہلے ہی گمشدہ بائیسیکل کے بارے میں آگاہ تھا۔ وہ افضل کو دیکھ کر مسکرا دیا اور گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ سے ہم کلام ہوا، آپ کے خیال میں سائلوں کو اپنی مسروقہ چیزوں کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے تھانوں میں نہیں آنا چاہیے؟ میرا یہ مطلب تو نہیں، سپرنٹینڈنٹ نے جواب دیا۔ پھر آپ کا ان کو میرے سامنے پیش کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ڈی آئی جی صاحب نے درست لہجے میں پوچھا۔ سر میری بات تو سنیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کے الفاظ خلق میں اٹک گئے اور وہ اپنی گفتگو تواتر کے ساتھ جاری نہ رکھ سکا۔ آپ جائیں یہاں سے اور اپنا فرض ادا کریں۔ سپرنٹینڈنٹ پہلے تو ادھر ادھر کی ہانکتا رہا، پھر ڈی آئی جی صاحب کے تیور دیکھ کر گھبرا گیا اور فائل اٹھا کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی اس نے فائل کو دونوں ہاتھوں سے میز پر پٹک دیا۔ فائل پٹکتے ہی میز پر پڑی گھنٹی نے احتجاج کیا اور ہنس ہنس کر سپرنٹینڈنٹ کو مزید شیشپا کر دیا۔ پیپر ویٹ اور قلم دان میز سے نیچے گر گئے اور لڑکنے لگے۔ اسی لمحے چھت کا پنکھا چلنا بند ہو گیا، جس سے گرمی مزید بڑھ گئی۔ ان چیزوں کے اس طرح کی حرکتوں سے اس کے ہوش و خواص اور بھی درہم برہم ہو گئے اور وہ غصے میں خود کلامی کرنے لگا۔ کشمیر آزاد ہو جائے گا، ایڈز کا علاج دریافت ہو جائے گا، قانون کی حکومت قائم ہو جائے گی، دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن گمشدہ بائیسیکل نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی۔ او میرے خدا، اس افضل کے بچے نے ہمیں کس پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ اگر اس کا جہاز گم ہو جائے تو یہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے۔ چوروں کو تو میں پوچھوں گا، ذرا میرے ہاتھ لگ جائیں۔ ڈی آئی جی نے افضل کو اپنے پاس بٹھایا، تسلی دی اور کہا ہم اپنی محکمانہ کارروائی کر رہے ہیں، چوروں کا تعاقب جاری ہے، آپ پر امید رہیں، آپ کی بائیسیکل جلد ہی آپ کے پاس ہوگی اور آپ اس پر ہنسی خوشی سواری کریں گے۔ یہاں سے بائیسیکل تلاش کرنا سمندر سے سوئی تلاش کرنے کے برابر ہے۔ ہمیں تھوڑا وقت اور دیں، ہمارے کرندے دن رات بائیسیکل تلاش کر رہے ہیں۔ بائیسیکل کا معمہ پولیس کے لیے چیلنج بن گیا۔ ڈی آئی جی نے 3 ٹیمیں تشکیل دے دیں، ایس ایس پی سٹی لاہور، ڈی ایس پی پرانی نارکلی لاہور، سی آئی اے اکبری منڈی لاہور۔ تینوں ٹیموں نے چوروں کے گھروں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے اور چوروں کو پکڑ کر تفتیش شروع کر دی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ آہستہ آہستہ بائیسیکل تلاش کرنے کی مہم کو دوسرے تھانوں تک بڑھا دیا گیا۔ اس دوران کئی پرانے چور جو چوریاں کرنا ترک کر چکے تھے اور چوری کے بدنام پیشے کو خیر بات کہہ چکے تھے، اپنی کمین گاہوں سے دوبارہ پکڑ لیے گئے۔ کئی ایسے نئے چور بھی پولیس کے ہتھے چڑھ گئے جن کے بارے میں پولیس کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ کئی عادی چور بھی پولیس کے قابو میں آ گئے۔ بائیسیکل کی برآمدگی کے لیے لاہور کے تمام تھانوں کی پولیس حرکت میں آ گئی۔ سب چوروں نے کئی چوریوں کا اعتراف کیا۔ اس طرح پولیس کے کئی لانجہل کیس بھی حل ہو گئے۔ اس مہم سے کئی اندھے قتل اور چوریوں کا سراغ بھی مل گیا۔ چوروں کے پاس سے کئی بائیسیکلیں، موٹر بائیسیکلیں، گاڑیاں، زیورات، گائے، بھینسیں، کرنسی، اسلحہ اور لوگوں کی منقولہ جائیدادیں بھی برآمد ہو گئیں، لیکن افضل کی بائیسیکل کا ایک پرزہ بھی برآمد نہ ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی سراغ مل سکا۔ اس مہم میں کئی شرفا بھی پکڑے گئے جو کئی برسوں سے چوریوں کا مال خرید رہے تھے، غیر قانونی اڈے چلا رہے تھے جن کا پولیس کو پتہ نہیں تھا۔ چوروں نے لاہور سے باہر بھی مال بیچنے کا اعتراف کیا۔ اس طرح پولیس کے پاس شریف بدماشوں کی ایک لسٹ تیار ہو گئی۔ اس مہم کے دوران لاہور راج گڑھ کے چور بھی پکڑے گئے۔ پولیس نے مار مار کر ان کے اعصاب ڈھیلے کر دیے اور چمڑی ادھیڑ دی۔ دوران تفتیش انہوں نے اعتراف کیا کہ لاہور سے وہ جو بائیسیکلیں چوری کرتے تھے ان کو سرگودا، سیالکوٹ، شیخوپورہ اور فیصلہ آباد کے علاقوں میں فروخت کرتے تھے۔ اس تمام کارروائی کے دوران پولیس افضل کی بائیسیکل تلاش کرنے سے مایوس ہو گئی۔
اور کارروائی سے اکتا گئی۔ ابھی تک کی کارروائی میں ان کو بھاری خرچہ اور خاصی ذہنی کوفت اٹھانا پڑی تھی۔ پولیس تفتیش کو لاہور سے باہر نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ دوران تفتیش پولیس انتظامیہ نے کئی بار افضل کو آفر کی کہ وہ 2 نئی بائیسکلیں لے لے، مگر اس پرانی فرسودہ بائیسکل کا خیال ترک کر دے۔ اس بائیسکل کی تفتیش 2.5-3 سال سے جاری ہے۔ اتنے عرصے میں تو نئی بائیسکل کا حلیہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ وہ پرانی بائیسکل اول تو کہیں ہے ہی نہیں، اگر ہوئی بھی تو قابل استعمال حالت میں نہیں ہوگی۔ افضل نے نئی بائیسکل لینے سے صاف انکار کر دیا اور پرانی بائیسکل کا مطالبہ بدستور جاری رکھا۔ وہ ان کو کیسے بتاتا کہ بائیسکل سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ ایک دن افضل مہینہ بھر کا سودا سلف لینے اکبری منڈی جا رہا تھا کہ اکبری دروازے کے پاس پولیس کی ایک ٹیم کھڑی تھی۔ تفتیشی ٹیم نے کئی بائیسکل سواروں کو کھڑا کر کے لائنیں لگوائی ہوئی تھیں اور کئی آنے جانے والے لوگوں کی بائیسکلوں کے نمبر چیک کر رہی تھی۔ اس چیکنگ اور گھبراہٹ میں بھی اور کئی چور پکڑے گئے۔ افضل نے ٹیم کے ایک رکن سے مصافحہ کیا اور کہا، جناب کچھ عرصہ پہلے میری بھی ایک بائیسکل گم ہو گئی تھی۔ رکن نے کہا، نمبر بتاؤ۔ افضل نے پرس سے FIR کی کاپی نکال کر نمبر لکھایا۔ رکن نے کہا، تمہارا نام افضل ہے؟ افضل نے جواب دیا، جی ہاں۔ رکن نے کہا، بھائی تمہاری ہی بائیسکل تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نمبر کی بائیسکل تلاش کرنے کے لیے ہم نے پورے شہر میں ناکے لگائے ہوئے ہیں، وہ نہیں مل رہی۔ ہمیں روزانہ افسروں سے ڈانٹ پڑتی ہے، اوپر سے گورنر صاحب نے دباؤ ڈالا ہوا ہے۔ تم نے تو ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اس بائیسکل کا پیچھا چھوڑ دو اور ہم سے نئی بائیسکل لے لو۔ بعد میں وہی ٹیم رکن افضل کو ایک کولڈ ڈرنک کی دکان پر لے گیا، ٹھنڈے مشروب سے افضل کی خاطر تواضع کی اور اپنی آفر کو دہرایا۔ افضل مانی ہیز مسکراہٹ کے ساتھ مصافحہ کر کے اکبری گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ اس پورے عرصے کے دوران افضل گورنر کو یاد دہانی کی چٹھیاں لکھتا رہا کہ ابھی تک میری بائیسکل نہیں ملی۔ گورنر پنجاب کو بھی افضل کی بائیسکل نہ ملنے کا دکھ تھا کہ حکومت ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ شہریوں کے مسائل حل کرے اور مجرموں کا کلا کما کرے، لہذا گورنر نے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ پر بائیسکل کی برآمدگی کے لیے دباؤ جاری رکھا اور بار بار کہا کہ وہ بائیسکل برآمد کرے تاکہ ایک شہری سکھ کا سانس لے سکے۔ اب تک ملک کی عدالتوں سے ہزاروں کیسوں کا فیصلہ ہو گیا، ملکی حالات بھی تبدیل ہو گئے، کئی افسر ریٹائرڈ ہو گئے، کئی نئے افیسر آ گئے، ملازمین کے تبادلے ہو گئے، لیکن افضل کی بائیسکل نہ ملی۔ بائیسکل کا معمہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے درد سر بنا رہا۔ چوروں کے خلاف پولیس کے سپر ہٹ آپریشنوں سے چوری کی وارداتیں بھی کم ہو گئیں۔ پولیس کو کئی اطراف سے جرائم کی کمی کی تسلی بخش رپورٹ موصول ہوئی، مگر بائیسکل نے پورے ڈپارٹمنٹ کا روحانی سکون برباد کیے رکھا۔ بائیسکل کا مسئلہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے روشنی دینے والے سورج کی شکل اختیار کر گیا جو نہ جانے کہاں ڈوب گیا۔ پولیس بائیسکل تلاش کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر چکی تھی اور مزید اخراجات کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک دن تھانہ پرانی نارکلی کا SHO بہت پریشان بیٹھا بائیسکل کی گمشدگی پر غور کر رہا تھا کہ میں نے زندگی میں بڑے بڑے مسائل حل کیے ہیں، کیوں نہ اس مہم کو پورے صوبہ پنجاب میں پھیلا دیا جائے۔ اس نے ایک ٹیم کو راج گڑھ کے چوروں کے ہمراہ سرگودا، سیالکوٹ، شیہو پورہ اور فیصل آباد روانہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب لاہور سے باہر کے چوروں کی شامت آ گئی۔ پولیس کی کارروائی کو وسیع کرنے کے لیے دوسرے شہروں کی پولیس سے بھی تعاون کی درخواست کرنا پڑی، لہذا دوسرے شہروں کی پولیس نے بائیسکل کی بازیابی کے لیے مخبروں کے ذریعے ہنگامی پلان تشکیل دیے۔ SHO نے راج گڑھ کے چوروں کو ہتھکڑیاں لگا کر ان کو بڑے ٹرک پر سوار کر کے پہلے فیصل آباد، پھر سرگودا، پھر شیہو پورہ روانہ کیا اور چوروں کی نشاندہی پر چور اور مسروقہ بائیسکلیں برآمد کر کے ٹرک بھر بھر کر لاہور بھیجنے شروع کر دیے۔ اس طرح لاہور کے مختلف تھانوں کے مال خانوں میں ہزاروں بائیسکلیں جمع ہو گئیں اور لاہور کے شہری اپنی گمشدہ بائیسکلیں وصول کرتے رہے۔ آخر میں ٹیم چوروں کو لے کر سیالکوٹ روانہ ہو گئی۔ سیالکوٹ میں چوروں کی نشاندہی پر مختلف جگہوں سے 35 بائیسکلیں برآمد کی گئیں۔ کئی اور چور بھی پکڑے گئے جنہوں نے چوری کی بائیسکلیں خریدی تھیں۔ آخر کار ان برآمد شدہ بائیسکلوں میں سے افضل کی بائیسکل بھی مل گئی۔ اس پر ایک شخص دودھ فروخت کر رہا تھا۔ تھانہ سٹاف نے فوراً لاہور فون پر اطلاع کی کہ مطلوبہ بائیسکل مل گئی ہے۔ لاہور پولیس کی جان میں جان آئی اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔
بائیسیکل اور چوروں کو لاہور لایا گیا۔ پولیس کو سب سے زیادہ غصہ دودھ فروخت کرنے والے شخص پر تھا، لہذا اس کی تو ہر آنے جانے والے نے خبر لینی شروع کر دی۔ افضل کو اس کی بائیسیکل ملنے کی اطلاع کی گئی اور اس کو اسسٹنٹ کمشنر لاہور سٹی کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے کہا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر لاہور سٹی کی عدالت سے رسمی کارروائی کے بعد بائیسیکل کو افضل کے حوالے کر دیا گیا اور مبارکباد پیش کی۔ بائیسیکل کو دیکھ کر خوشی سے افضل کی آنکھیں بھر آئیں۔ افضل نے بائیسیکل وصول کرتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر سے کہا، دنیا کا سب سے قیمتی لفظ شکریہ ہے اور سب سے بری بات کسی خدمت کے بدلے شکریہ ادا نہ کرنا ہے۔ میں آپ کا اور پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کا مسروقہ بائیسیکل کی بازیابی پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسسٹنٹ کمشنر ہنس دیا اور کہا، یو آلویز ویلکم۔ اگر آئندہ بھی تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے تو پولیس ڈپارٹمنٹ کی خدمات حاضر ہیں۔ عدالت میں موجود پولیس اہلکاروں کو یوں لگا جیسے انہیں 440 واٹ بجلی کا جھٹکا دے دیا گیا ہو۔